اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عبادہ بالغیب، ہمیشگی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ انہو کان وعدہ مأتیا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہی ہے۔ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، ان کے لیے وہاں صبح شام ان کا رزق ہوگا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں۔ تشریح مختصر سن لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی عطا فرمائے۔ پڑھیے میرے ساتھ، اللہم البسنا لباس التقوی، اے اللہ تو ہم سب کو تقوی کا لباس پہنا دیجئے۔ اب تشریح سنیے۔ سب جگہ جو سلامی سلام ہوگا، یعنی فرشتے بھی انہیں ہر طرف سے سلام کریں گے، اور اہل جنت بھی آپس میں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کریں گے۔ اور جنت کی مختصر تشریح امام احمد نے ان کی تفسیر میں لکھی ہے، اور میں نے میری کتاب بکھرے موتی جلد 4 یا جلد 5 میں جنت کے مستقل مضامین لکھے ہیں بہت تفصیل سے، وہاں دیکھ لینا۔ یہاں میں بخاری شریف کی ایک حدیث نقل کر دیتا ہوں کہ جنت میں رات اور دن نہیں ہوں گے۔ امام احمد نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ جنت میں رات اور دن نہیں ہوں گے، صرف اجالا ہی اجالا اور روشنی ہی روشنی ہوگی۔ حدیث میں ہے، جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی۔ وہاں انہیں تھوک نہ آئے گا، وہاں انہیں تھوک آئے گا نہ رینٹ، نہ بولو براز، نہ پیشاب پاخانہ۔ جنت میں ٹوائلٹ نہیں ہے، کہیں لکھا ہوا نہیں ہوگا مین وومن، جو دنیا میں ہوتا ہے نا مردانہ زنانہ، نہیں، نہ بولو براز، نہ پیشاب پاخانہ۔ ان کے برتن اور کنگیاں سونے کی ہوں گی، ان کا بخور خوشبودار لکڑی ہوگی، ان کا پسینہ کستوری کی طرح ہوگا۔ ہر جنتی کی 2 بیگمیں ہوں گی، 2 بیویاں، ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان میں باہم بغض اور اختلاف نہیں ہوگا۔ ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، صبح شام اللہ کی تسبیح کریں گے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، اور مسلم میں بھی موجود ہے، اور امام احمد نے بھی کچھ مضمون نقل کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ، جنت کے اندر مردوں کو دکانیں نہیں کھولنی، اور عورتوں کو جو ہے کھانا نہیں پکانا۔ جنت کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں۔ جنت میں نماز بھی نہیں پڑھنی، جنت میں مردوں کے لیے داڑھیاں بھی نہیں ہے، جنت میں عورتوں کے لیے برقع بھی نہیں ہے۔ جنت میں مزہ ہی مزہ ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے دنیا میں تقوی ہمیں اختیار کرنا پڑے گا۔ اس لیے تقوی والی زندگی گزارنے کی کوشش ہم کریں، اور اللہ تعالیٰ سے تقوی مانگیں کہ اللہ تو مجھے تقوی دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگتے تھے، اللہم آت نفوسنا تقواہا، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ حدیث شریف کی دعاؤں میں ہے۔ ہم اللہ سے تقوی مانگیں گے اور تقوی پر چلنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کو تقوی عطا فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہم سب کو تقوی عطا فرما،
اور پھر بہت بڑی بڑی جنتوں میں تو ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جنت میں داخلہ مقدر فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.